قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ یہی سوچ ہے اور یہی چیز ہے، کیونکہ جب تک ہم قرآن پاک کی زبان کا ہم رولز نہیں سمجھیں گے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کے الفابیٹس کیا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنے، اس کی معنی کو سمجھنے میں ہمیں دشواری ہوگی۔ تو ابھی جو پچھلے سیشنز میں جنہوں نے اٹینڈ کیا تھا، میں اسی بات کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں عربی زبان کی بیسک، اور بہت ڈیٹیل نہیں، کیونکہ اگر آپ کسی عربی کے لیکچر کو سننا شروع کریں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل ہوگی، شاید وہ ڈیٹیل سمجھنا ہمارے لیے مشکل بھی ہوگا، اور یہی پرابلم ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے مطلب کو سمجھے، تو وہ جب عربی زبان کو جب کوئی کسی استاد سے یا کسی جو آن لائن چیزیں اویلیبل ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے، تو وہ ہضم کرنی مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جو پریکٹیکل لائف میں ہمارے پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی، فیملی کی، جاب کی، فائنینشیل جو مشکلات ہیں ان سے کرنے کی، تو ہوتا، اور شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بندے کو اگر قرآن پاک کی لینگویج سمجھ آ گئی تو اس کو قرآن سمجھ آ جائے گا، اگر اس کو قرآن سمجھ آ گیا تو یہ تو اللہ سے قریب ہو جائے گا، اور جو میں نے اللہ کو چیلنج دیا تھا میں تو وہ چیلنج ہار جاؤں گا۔ تو وہ پوری کوشش کرتا ہے، وہ دائیں سے آتا ہے، وہ بائیں سے آتا ہے، وہ آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، وہ کسی طریقے سے ہمیں کہتا ہے کہ بھائی اول تو یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ترجمہ پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ وہ اگر قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آپ کو قرآن پاک ٹھیک ہے، آپ کو شوق ہو گیا پیدا، تو آپ ایسا کریں کہ ترجمہ پڑھ لیں۔ تو ترجمے سے ہوتا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو تحریر چل رہی ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایکچولی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کے اندر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب لا انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو وہ اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ اگر ہمیں قرآن پاک کی لینگویج جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہمارے دل پر وہ اثر نہیں ہوگا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے 5-6 دن سے ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ یقین کیجئے کہ میں حیران پریشان ہو گیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس ایک ہفتے میں کسی طریقے سے سورہ اخلاص کو اس طرح سے میں سمجھ لوں گا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے قابل ہو جاؤں، لیکن بدقسمتی سے میں مکمل نہیں کر سکا، اور اس میں آپ کو ایک ہی لفظ کی ابھی اگزامپل دوں گا، اور ہم پھر اپنے جو ہمارا جو روٹین ہے ہم اس پہ آئیں گے کہ جو الصمد ٹھیک ہے نا، سورہ اخلاص میں آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو آپ یقین کیجئے اللہ الصمد کی جو ٹرانسلیشن ہماری کتابوں میں اردو میں قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہے، وہ لکھی ہوتی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ تو آپ یقین کریں، میں یہ اس ایک لفظ کے اوپر ہی نا میں خوف آ گیا مجھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الصمد کا ترجمہ بے نیاز سے کرنا، شاید اس کے علاوہ کوئی کسی کو لفظ نہیں ملا تو انہوں نے بے نیاز تک ہی اکتفا کیا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ صمد کا مطلب بے نیاز وہ کہنا بہت بہت بڑی، آپ سمجھ لیں، میں لفظ بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایسا لفظ نہ یوز کروں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، بہت نامکمل ہے، چلے میں منیمم سب سے نرم ترین لفظ بول رہا ہوں کہ بہت نامکمل ہے، کیونکہ الصمد جو ہے وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کھوکھلا پن نہیں ہے، جس کے اندر، جس کو یعنی کہ اس کی زبان میں لکھا ہوا ہے، اس کی جو اس کو ایکسپلین کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے لا جوف لہ، یعنی کہ جس میں کوئی کھوکھلا پن نہیں ہے، جس کے اندر کوئی پیٹ نہیں ہے، جس کو کوئی بھوک نہیں لگتی، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کامل ہے، ہر اپنی صفت کے اندر کامل ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی قرآن سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھے اور وہ صرف یہ پڑھ کے گزر جائے آگے کہ اللہ بے نیاز ہے، تو کیا ہمیں اس لفظ کے ساتھ ہم انصاف کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں کر پائیں گے، یقین کیجئے ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے کہ ایک تو یہ کہ میں اب ڈاکٹر ہوں، میں 19 سال کی عمر میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا تھا اور 42 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ہر روز کوئی نئی چیز آ جاتی ہے اور پڑھے جا رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس سائیکل نہیں ہے تو اس کو سائیکل بھی اچھی لگتی ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے تو اس کو موٹر سائیکل اچھی لگتی ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس کو سوزوکی بھی اچھی لگتی ہے، جس کے پاس سوزوکی ہے اس کو ٹویوٹا چاہیے، جس کے پاس ٹویوٹا ہے اس کو BMW چاہیے، اور یہ ہوتے اگر کوئی بندہ جہاز بھی خرید لینا تو اس کا دل کرے گا میں راکٹ لے لوں۔ جو راکٹ لے لے گا نا تو وہ کہے گا میں ایک سیارے پہ پہنچ گیا، میں دوسرے سیارے پہ بھی پہنچ۔
تو یقین کریں کہ یہ جو انسان کی جو ہے نا ہرس، انسان کی جو اندر جو خواہشات کا جو ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، وہ قبر کی مٹی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی شاید نہیں ہے کہ جو انسان کی ہرس، انسان کی خواہشات کو ختم کر سکے. تو اس دنیا کے بغیر آخرت نہیں ہے. یہ بھی کہنا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور دنیا کو چھوڑ کے آپ مراقبے میں چلے جائیں، تو یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب دنیا کے ساتھ، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے. یہ ہمارے مذہب کا پیغام ہے. اسی لیے دیکھیں، جو ہمیں دعا جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کبھی نہیں ہم سمجھتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. دیکھیں یہاں پہ دنیا کا نام پہلے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا کی حسنت کے بغیر تو آخرت کی حسنت بھی نہیں ہمیں ملے گی. ایک بندہ اب آپ دیکھیں اس وقت جو اس دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہی ہے کہ لوگوں کو پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے چیز. تو وہ ان کو ایسی معاشی مشکلات کا شکار کر دیا گیا ہے کہ وہ جب وہ ان کو پیٹ کے علاوہ کوئی چیز کا خیال آئے گا تو وہ کچھ اور کریں گے نا. جب ان کے پاس اس چیز کی، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، تو وہ کیسے اس چیز کے اوپر توجہ دے پائیں گے؟ یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. لیکن بہرحال میں نے کہا نا آپ کو کہ ہم ہر وقت گاڑیوں پہ تالے لگا دیتے ہیں، گھروں میں تالے لگا دیتے ہیں، سیکیورٹی سسٹم لگا دیتے ہیں، سی سی ٹی ویز لگا دیتے ہیں، لیکن ہم ایک چیز سے غافل ہیں کہ ایک اللہ نے ہمارے پہ سی سی ٹی وی لگایا ہوا ہے، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، جو ہمارے ہر لمحے کو نوٹ کر رہا ہے اور اس کا سب کچھ پتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اگر جواب دہ نہیں سمجھیں گے نا، تو پھر تو ہم اس دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ شیطان ہے. تو شیطان کے حملوں سے ہر وقت بچیں. یقین کیجئے کہ آپ جب آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال آ رہا ہے نا کہ جو انسانیت کے خلاف ہے، جو اس دنیا میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہے، جو اللہ کے کسی بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے، آپ سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے اندر ہے اس وقت. ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے، اور شیطان یقین کریں جو جملہ ہے نا کہ رائٹ سائڈ سے حملہ کرتا ہے، لیفٹ سائڈ سے حملہ کرتا ہے، آگے سے حملہ کرتا ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی انسان کو، دین پہ چلنے والے کو شیطان کس طرح بہکاتا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز چھوڑ دو، وہ یہ کہے گا کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا نا، اس کو تم حقارت سے دیکھو، اس کو تم نفرت سے دیکھو، اس کو دیکھو کہ تم تو ڈائریکٹ جنتی ہو گئے ہو، تو وہ تو کافر ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا کا سب سے رذیل انسان ہے. تو یقین کریں اس دنیا کے اندر کوئی بھی، اللہ نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اس دنیا میں کسی کو کہہ سکے کہ یہ جنتی ہے اور اس دنیا میں کسی کو کہہ سکے کہ وہ دوزخی ہے. تو یہ شیطان کا دیکھیں یہاں تک حملہ ہوتا ہے. کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہے نا، تو وہ اپنے اندر غرور پیدا کر لے گا کہ میں تو بہت سپیریئر چیز ہو گیا ہوں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کمپیوٹر کا رزلٹ آخر جب فائنل کی بجے گی تو ہمارا نام اعمال ہمارے رائٹ سائڈ پہ آئے گا یا ہمارا نام اعمال ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ میری گزارش ہے اور یہ میری فریاد ہے کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں کبھی بھی انسان سے، اللہ سے نا امید نہ ہو کسی بھی صورت میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اللہ سے نا امید نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا خوف بھی ہو. تو ایمان جو ہے نا، وہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے. تو یہ جو قرآن پاک ہے نا، وہ ہمارے زندگی کا، سمجھ لیں کہ ایک کوئی بھی مشین لیتے ہیں ہم، تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کوئی بالکل سستی سے سستی کمپنی کی بھی کوئی مشین لے کر آئے نا، تو اس کے اندر ایک مینول ہوتا ہے. وہ بے شک چائنیز زبان میں لکھا ہو، وہ جب بے شک اردو زبان میں لکھا ہو، عربی زبان میں لکھا ہو، اس کے اندر مینول نکلتا ہے. وہ مینول جو ہے نا ہماری زندگی کا، اللہ نے جب ہمیں بھیجا ہے نا، تو اس زندگی کا مینول ہمیں پکڑا کے دے دیا. وہ قرآن پاک ہے کہ بھئی تمہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تم قرآن سے، اور قرآن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کروا دی کہ جن باتوں کا قرآن میں پریکٹیکلی ذکر نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو یہ چیز ہمیں اگر ہمارے دماغ میں ہوگی تو ہمارے لیے بہت سارے کام بہت آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب میرے خیال سے اب ہمیں شروع کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا، اس میں سب سے پہلے دیکھیں، میں آپ کو یہ دکھا دوں. ابھی تک کی بات میں اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو کریں، پھر ہم شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی بتا دیں. یہ ساری چیزیں نا میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ یوٹیوب پہ موجود ہوں گی. ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کچھ کتابوں کا، کچھ ضروری چیزوں کو میں نے جو ہے وہ کمپائل کیا ہے. وہ ابھی آپ کو جو میں نے لنک جن سے آپ نے جوائن کیا، اس کے اندر نیچے گوگل ڈرائیو کا ایک لنک ہے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک لنک کھل جائے گا. اس میں یہ لکھا ہوگا قرآن کا علم، اور اس میں یہ بے تحاشا چیزیں موجود ہیں. آپ اس کو ایک لائبریری کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی یہ جو کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے گرامر کی، وہ آپ کو یہ گرامر کے پورشن میں نا ایزی گرامر میں آپ کو
یہاں پہ مل جائے گی لسان القرآن، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں کیونکہ میں کسی ایک خاص فرقے کو یا کسی خاص انسان کی میں ترویج نہیں کر رہا. مجھے اس سے آسانی لگی ہے، بے تحاشا کتابیں ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپلین کیا ہے. ہمارا مقصد کسی کو صحیح اور کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف کسی بھی طریقے سے قرآن کے پیغام کو، قرآن کی لینگویج کو سمجھنا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ گفتگو میں نے پہلے بھی پچھلے اپنے سیشنز میں بھی کی تھی، وہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں نئے آنے والے لوگوں کے لیے، کہ دیکھیں قرآن پاک میں جو ہوتے ہیں نا ٹاپکس، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. میری رائٹنگ کی میں معذرت خواہوں، محکمات ہوتے ہیں اور ایک متشابہات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے نا متشابہات سے نا بہت زیادہ ڈرنا ہے، کیونکہ متشابہات میں ہم کنفیوز ہوں گے. اور جتنے لوگ جو خدا نہ خواستہ قرآن پاک پڑھ کے جو ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، جو اپنے رستے سے ہٹ گئے ہیں، یا وہ دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو لڑائی جھگڑا پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ متشابہات میں سے ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو متشابہات سے بچانا ہے، کیونکہ ہم متشابہات کے بارے میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. کم از کم آج اس دور میں جب ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کا وہ پہلو نہیں ہے کہ جو ہم ان کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے تھے، تو ہم اس بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے. محکمات جو ہے نا وہ بہت سمپل ہے. محکمات کے اندر کون سی چیز اللہ کی ذات کی، مطلب بیسیکلی اس کے اندر آپ کو جو بہت ساری ملیں گی نا، وہ اللہ کی صفات اور ذات کی جو ہے نا وہ آگاہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا پہلا ٹاپک یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں، کیونکہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے نا تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کس کے سامنے ہم جواب دیں. وہ ذات کتنی بڑی ہے، اس ذات کو ہم کہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کسی کو کوئی کیس ہو گیا نا تو وہ ملک سے باہر بھاگ گئے، تو وہ ملک سے باہر بھاگ گیا تو وہ بچ گیا. تو کوئی ہمیں جب اللہ کی وسعت کا پتہ چلے گا تو تبھی ہم اس چیز پر ہم سمجھ سکیں گے اور اس چیز سے آگے چل سکیں گے. تو پہلی بات یہ ہوگی. دوسری میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ قرآن پاک کے جو گرامر ہے نا، اس کو سمجھنے کی جو قرآنی جو دعائیں ہیں نا، جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، وہ آپ سب لوگ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان میں. جہاں پر بھی یوزلی جو دعائیں آتی ہیں نا، وہ یا ربنا سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ربی سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں، یا وہ اللہم سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو کہیں ملے تو آپ نوٹ کر لیں، اس کی آیت کا نمبر نوٹ کر لیں اور وہ آپ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے اندر آسانی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ دعا سے ہمیں اللہ سے، مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم اللہ کی ذات کو ہم نے پہچانا، اور پھر ہم نے اللہ سے دعا کے ذریعے ہم نے اس سے اپنے رابطے کو مضبوط کیا کہ ہر وقت ہر چیز میں ہم اس کی ذات کے ساتھ جڑے رہیں. اچھا ایک منٹ پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ پلیز مجھے بتا دیں تاکہ اگر مجھے اپنی آواز کو آگے. جی آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آ تو رہی ہے لیکن کم آ رہی ہے. جی بالکل کلیئر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. کیونکہ اصل میں کئی جگہ پہ مختلف لوگوں کے مختلف کنیکشنز کا ایشو ہوتا ہے، اور اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو پلیز مجھے میسج کر دیجیے گا، بعد میں بھی میں ہر وقت حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو دعا سے، اور اس کا دیکھیں میں آپ کو، کیونکہ دیکھیں میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی قاری نہیں ہوں، میں کوئی خدا نہ خواستہ میں آپ کو اگر کوئی میرے منہ سے غلط بات نکلے تو اللہ مجھے بھی معاف کرے. اور آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ لوگوں کو کسی ایک دین کی، کسی ایک سیکٹر کی میں تبلیغ کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو صرف یہ، کیونکہ میں بہت ڈرتا ہوں اور مجھے بہت سارے لوگوں نے نہیں قرآن پاک کو تو پڑھنا بہت مشکل ہے، بہک جاتے ہیں. اینی ویز تو میں آپ کو، میرا مقصد صرف ہے کہ میں آپ لوگوں کو صرف ایک جس چیز سے میں نے سیکھا ہے، میں آپ کو صرف طریقہ بتا رہا ہوں، راستہ بتا رہا ہوں. آگے آپ لوگوں کو خود سمجھنا ہے اور خود کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو کئی دفعہ ہم لوگوں کی جو ہوتی ہے کہ وہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان سے ڈریں. شیطان ہر وقت ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو چیلنج کیا ہے. اللہ کو اس نے کہا ہے کہ میں جو ہوں نا، تم نے جو یہ ہستی پیدا کی ہے، یہ کمزور ہے، یہ میرے بہکاوے میں آ جائے گی اور میں اس کو بہکا کے تیرے رستے سے ہٹا دوں. تو یہ چیز آپ کبھی بھی نہ بھولیں. بلکہ میں کہتا ہوں، سامنے جو کئی دفعہ لکھا ہوتا ہے لوگوں نے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ آپ یہ بھی لکھ لیں کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہر کوئی لکھتا ہے، لیکن شیطان سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ ہر وقت آپ شیطان سے پناہ مانگیں، ٹھیک ہے. یہ دعائیں ہو گئی. اچھا اس کے بعد جو ہے نا، دیکھیں جو گرامر ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. تو میں گرامر کو
آپ لوگوں کو لیے اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس میں آپ لوگوں کو بدہضمی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور کئی دفعہ ان ٹرمینالوجیز میں بندہ اصل مقصد سے ہٹ جائے گا. تو میری کوشش ہے اصل مقصد سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ بھی میں نے سورسز بتائے تھے. عامر سہیل صاحب ایک ہیں، ڈاکٹر اسرار کے بیٹے ہیں، انہوں نے پڑھائی ہوئی ہے. لطف الرحمان خان صاحب ہیں، مختلف آپ کو مل جائیں گے. آپ کوئی بھی جو بندہ انگلش سمجھتا ہے، انگلش میں بھی گرامر ایکسپلین کیا ہوا ہے لوگوں نے. بیسک بات میں آپ کو بتا دوں گا، آگے آپ وہاں سے چل سکتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. تو اس سے بتا کے انشاءاللہ پھر اب ہم اپنی وہ جو میں کچھ باتیں میں، کیونکہ اچھا ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ باہر ریگولرلی آ رہے ہیں ان سے میں معذرت کروں گا، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ کیونکہ میں نے یہ بہت دفعہ سنا ہے، 4-5-6 دفعہ میں نے سنا ہے، تو مجھے اس قابل ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہوں. اس لیے پلیز اگر ریپیٹیشن ہو تو اس سے آپ بوریت کا شکار نہ ہوئیے گا، کیونکہ یہ چیز شروع میں شاید سمجھنی اتنی آسان نہیں ہے کہ جتنی، اور یہیں سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ میاں ہمیں توفیق دے. یہ چیزیں پہلے بھی میں ریپیٹ کر چکا ہوں، میں پھر دوبارہ آج تھوڑی سی اس کی ریپیٹیشن کر کے آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی دعا سب لوگ یاد کر لیں، سب پڑھ لیں کہ اللہ میاں ہمارے لیے آسانی کر، رب یسر، ہمارے لیے آسانی کر، ولا تعسر، ہمیں مشکل میں نہ ڈالنا، وتمم بالخیر. تمم اس میں یسر آسانی اور توسر مشکل. ٹھیک ہے، تمم کے اندر جو لفظ ہے وہ تمام ہے، آخر کہہ لیں کہ اینڈ کہہ لیں، اور بالخیر کہ خیر کے ساتھ ہو. تو یہ دعا مانگ کے ہم کریں گے. یہ الفابیٹ عربی کے الفابیٹس ہوتے ہیں، اور اس میں دیکھیں خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عربی الفابیٹ نہیں ہے کہ جو اردو زبان میں نہ ہو. تمام عربک الفابیٹ جو ہیں وہ اردو زبان میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ خود ہوں گے، یہاں پہ صرف پا نہیں ہے، ہماری زبان میں پا ہے، ہماری زبان میں ٹا ہے، ہماری زبان میں چا ہے، ہماری زبان میں ڈال ہے. ٹھیک ہے، ہماری زبان میں اڑا ہے، ہماری زبان میں اس کے بعد آگے مطلب 4-5 عربک کے الفابیٹس ہیں جو جو اردو کے الفابیٹس ہیں جو عربی کا حصہ نہیں ہے. تو دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بہت ہمیں سارے الفابیٹس ہمارے موجود ہیں. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اردو کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ سمپل ایک خالی حروف تہجی سے کوئی مطلب نکلے، لیکن جو ہے نا عربی زبان، اس کی اتنی ایک کمپیکٹ زبان ہے کہ کئی دفعہ صرف ایک لفظ کا مطلب ہے. جیسے با ہے، آپ کو با کا جن لوگوں نے پہلے اٹینڈ کیا تو آپ 2 الفاظ میں بتاؤں گا، بسم اللہ اور اعوذ باللہ. تو اس میں جو با ہے نا، اس کے مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو با کا مطلب ہے کے ساتھ کا مطلب آتا ہے، وہ ابھی میں دوبارہ آپ کو دکھا بھی دوں گا. اس کے بعد جو تا ہے نا، وہ تا عام طور پہ جو ہے اس کے اندر جو مطلب ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو جو ہم بات کر رہا ہوتا ہے اس کو انگلش میں بھی جو گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پہلا فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کلام کر رہا ہوتا ہے اور جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو فرسٹ پرسن جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا تم یا تو، یہ وہی والا تا یہ یہاں پہ بھی ہے کہ جہاں پہ تا کا ذکر آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سامنے والے بندے کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ اس کے لیے یہ لفظ، کہ اگر آپ کو پہچان کے لیے یاد رکھیے گا کہ تا جو ہے نا یہ اس مطلب میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو الف ہے، الف جو ہے وہ اس کے مختلف، اگر شروع میں آ رہا ہے یا اینڈ پہ آ رہا ہے تو اس کے ڈفرینٹ مطلب نکلتے ہیں. الف یوزلی جو ہے وہ اگر شروع میں آ رہا ہے تو وہ فرسٹ پرسن کے لیے آ رہا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ لکھ کے بتاتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے اس کی ایگزامپل میں نے سب پہلے بھی بتائی تھی، اعوذ. ٹھیک ہے، تو اعوذ کے اندر جو اچھا ایک اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر لفظ میں کوشش کریں کہ کیا اس سے ملتا جلتا کوئی ہمارا اردو کا لفظ ہے. تو تعویذ ہر کسی کو پتا ہے تعویذ کا پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو تعویذ کے اندر وہی مطلب ہے جو اعوذ میں ہے. اعوذ کا مطلب پناہ مانگنا ہوتا ہے. تعویذ کے ذریعے بھی ہم پناہ اپنی طرف سے ایک ہمارے کانسیپٹ ہے کہ ہم اس میں مانگ رہے تھے. الف جو یہاں پہ آ رہا ہے نا، جو میں آپ کو لفظ بتا رہا تھا، وہ الف کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، میں کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. اگر الف کی جگہ نون آ جائے، نوزو، تو وہ ہوتا ہے ہم کے لیے. یہ میں کے لیے ہے، یہ ہم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا جو میں نے آپ کو بھی لفظ بتایا تھا، تا. تو توزو اگر ہو گیا تو توزو کا مطلب ہوتا ہے تم پناہ مانگتے. ٹھیک ہے، اور اگر چوتھا لفظ ہے یا، تو اگر یوزو ہو جائے تو یوزو کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی کہ یہ الف اور نون جو ہے نا یہ فرسٹ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم اپنے، یعنی کہ جو ہم، میں اور ہم جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. سیکنڈ پرسن ہوتا ہے جو سامنے والا ہوتا ہے. یہ تا ہے، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے.
ٹھیک ہے. اور جو یوزو ہے وہ ہے وہ, ٹھیک ہے, توزو تم, یوزو وہ, یہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن, جس کو اردو میں کیا جاتا ہے غائب, یعنی کہ جو موجود نہیں ہے. ہم تیسرے کسی بندے کی بات کریں کہ وہ, اس نے یہ کیا, اس نے وہ, مطلب جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا, اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ کا لفظ ہوتا ہے. اور عربی میں کئی جگہوں پہ آپ کو یا اس کی ریپریزنٹیشن ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ جملہ کر لیں, الف نون تا اور کیا نام ہے اس کا, یا, ٹھیک ہے. ایک یہ چیز ہو گئی. اسی طریقے سے دوسرے, ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ با ہوتا ہے ود کے ساتھ, تو اس کی کیا ایگزامپل ہے, بسم اللہ, ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ. پھر اسی طریقے سے آتا ہے کاف. اچھا, اب کاف جو ہے نا وہ آپ کو میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ کاف کئی دفعہ جو اینڈ پہ آتا ہے نا جب کسی لفظ کے, تو وہ یو کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یو کے لیے. اس کی ایگزامپل کیا ہے, جو ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے جو ثنا پڑھی تھی, تو اس کے اندر کیا آیا تھا, سبحانک اللہم. تو دیکھیں سبحان اور کا, تو یہ کا ہے نا کہ ہم تیری تعریف کر رہے ہیں. پھر کیا ہے سبحانک اللہ, ابھی اگلے پیج پہ جانا پڑے گا. دیکھیں سبحانک اللہ میں کاف آ گیا کہ ہم تیری تعریف کر رہے ہیں, وہ بھی ہم دکھا, سوری تیری سبحانی, تیری پاکی بیان کر رہے ہیں, وہ بھی ہم دکھا, ٹھیک ہے. پھر کاف آ گیا ہے, تو پھر یہ یو کے لیے آ گیا کہ اللہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری. اور یہ بھی ہم یا اس میں اس کو بھی آپ تقسیم کریں نا, تو یہ بھی حمد اور کا ہے, ٹھیک ہے, کے ساتھ. ہم دیکھیں ہماری زبان میں بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے, ہم تعریف کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی سے اب آپ دیکھیں یہ روٹ ورڈز یاد کریں, آپ روٹ ورڈز کو سوچنے کی کوشش کریں, سامنے آپ کے خود لکھے ہوئے آپ کو سمجھ آئے گا. دیکھیں یہ احمد ہے, یہ بھی اسی سے ہی ہے, محمد بھی اسی سے ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر روٹ ورڈ وہی ہا میم دال ہے. تو الحمدللہ میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی یہی ہے. تو بیسیکلی آپ کو روٹ ورڈ سمجھ آنے شروع ہوں گے تو آپ کے لیے سمجھ. اور دوسرا یہ جو بھی میں آپ کو الفابیٹس میں یہاں پہ لے آیا ہوں تاکہ یہ ریویژن بھی ہو جائے, اور جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے ترتیب کہ اگر اینڈ پہ دیکھیں, اور اب آپ آگے دیکھتے جائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آتا جائے گا. یہ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, ٹھیک ہے. پھر تبارک پہ پھر کا آ گیا. اس میں کیا ہے, یہ اس کے لیے اردو کا لفظ کیا ہے, برکت. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, پھر دیکھیں اس اسمکا میں اسم اور کاف آ گیا, تیرا نام. سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ پلیز میری رائٹنگ سے میری معذرت ہے, کیونکہ یہ ایک تو یہ پین سے میں لکھ رہا ہوں, اسٹائلٹ سے یہ اتنا اچھا نہیں ہو رہا. سبحان ہو گیا, دیکھیں پھر کا آ گیا, حمد ہو گیا, پھر اس کے بعد کا آ گیا. اس کے بعد کیا ہے, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَبَارَ ہو گیا, پھر کاف آ گیا, ٹھیک ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اسم, ٹھیک ہے, اسم ہو گیا, اور پھر کا آ گیا. یعنی کہ تیری پاکی, تیری تعریف, برکت, اسم. پھر وَتَعَالَى میں ڈفرینٹ ہے, وَتَعَالَى جَدُّكَ, ٹھیک ہے. تو جد بزرگی کو بھی کہتے ہیں, اور جو بڑا ہوتا ہے, جو آباء و اجداد کے لیے بھی جد کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو یہ وہی لفظ ہے دیکھیں جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ گئے, اب آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے, دوبارہ سے اپنے پاس اپنی زبان میں ذرا اس کو ریپیٹ کریں. سبحانک اللہم, اللہم جو ہے نا, اللہم کا بھی میں نے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اللہم میں اللہ اور یہ میم مشدد ہے, تو بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں دیکھیں جگہ جگہ اللہم آتا ہے, اللہم اللہم اللہم. بس اللہم میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے ابا ابا کر رہے ہوں یا اماں اماں کر رہے ہوں محبت سے اور پکار رہے ہوں, تو یہ اللہم بھی ایسے ہی ہے. تو آپ بیٹھے بیٹھے ابھی آپ اللہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ, کہ آپ اپنے آپ کو یاد کرا دیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب دیکھیں بہت ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی. اور اب اس بات پہ بھی یقین رکھیں کہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے, کسی بھی وقت وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلی جائے گی اور اپنے رب کے پاس چلی جائے گی. تو جس کے پاس ہم نے جانا ہے, کیا ہمیں اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا. تو یہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یقین کیجیے, میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہم, ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک, تیری تعریف کے ساتھ, وتعالی جدک, وتبارک اسمک, وتعالی جدک, ولا الہ غیرک. تو غیرک میں دیکھیں غیر ہے, غیر میں اور ہوتا ہے نا پرایا, یعنی کہ اس کے لیے ولا الہ غیرک. تو ولا, یہ کیونکہ میں پچھلی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں, میں پھر کچھ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے لٹل فاسٹ ایز ویل, لیکن جن لوگوں نے اس کو دوبارہ ڈیٹیل سے سننا ہے, تو جو میرے پچھلے سیشنز ہیں ان میں نے
زیادہ ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا، یہاں پہ میں اس کی ریپیٹیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو غیر جو ہوتا ہے نا، یہ غیر آپ کو اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایکسیپٹ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو غیر ہم کہتے ہیں نا پرایا جو، تو یہ اسی مطلب میں یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ، یہ جو اپنوں کے علاوہ ہوتا ہے اس کو ہم غیر کہتے ہیں نا. تو غیرک تیرے علاوہ. اور ولا الہ، اب یہ ایک جو ہم کیا نام ہے اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر بھی جو آتا ہے نا ولا الہ، تو یہ جو جس انداز میں گرامیٹیکلی اس کو لکھا گیا ہے نا، میں اگلے پیج پہ آتا ہوں، ولا الہ غیرک میں ولا الہ. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ لوگ صرف اس کو، کیونکہ اگر میں مشکل ٹرمینالوجیز بولوں گا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ لا جو ہے نا، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں جو ایسے بھی سنتے ہیں لا کو نہیں کے لیے کہتے ہیں لا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جس طرح اس کی گرامیٹیکل پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو بنایا گیا نا، یہ بہت اسٹرانگ لا ہے، بہت اسٹرانگ لا ہے. لا الہ، لا الہ، یعنی کہ یہ اس کے لیے آپ کہہ لیں ایبسولوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں کے معنی میں یہ آئے گا، کہ بہت اسٹرانگ. اور اس کو گرامر کی ٹرمینالوجی میں لائے نفی جنس کہتے ہیں، لیکن آپ اس کے نام سے نہ گھبرائیں. یعنی کہ یہ کسی بھی چیز کی جو ایبسولوٹلی جو تردید کر دے گی نا چیز، وہ لا الہ یا ایبسولوٹلی ناٹ، کہ اور کوئی الہ جو ہوتا ہے دیکھیں معبود کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الہ ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے. تو لا الہ ولا الہ غیرک، کہ اس کے علاوہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے نا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر بھی یہی چیز آتی ہے. تو اللہ کی بھی یہی، اللہ کا بھی اگر اس کو گرامیٹیکلی کرے نا، کیونکہ اللہ کے بارے میں ہماری یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری اس کی پہنچ جو ہے نا اس لفظ سے شاید بیونڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن الہ بھی ایک اس کی جاتی ہے. اگر کسی بھی لفظ کے سے پہلے الف لام آ جاتا ہے نا، تو وہ اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو گرامر کی اصطلاح میں اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے، یا انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، یہ ساری کسی بھی ناؤن کے پہلے اگر ال آ جائے کسی بھی لفظ کے پہلے، تو وہ اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے، کتاب اور الکتاب. ٹھیک ہے، تو کتاب کوئی بھی کتاب ہے، اور الکتاب کو اسپیشل دی بک، انگلش میں اس کے لیے ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں دی. ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے اٹ از، یہ اس کی گرامیٹیکلی اس کو ال اور الہ، تو یہ مل کے اللہ بن گیا. اس کے بارے میں گرامرز میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں ہے، تو میں ابھی اس پہ نہیں آپ کو لے کے جا رہا، لیکن جتنا میں بھی ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ اسم ذات ایک ہوتا ہے اور ایک اسم صفات ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہے. اسم ذات، یہ اگر ہم اللہ کو اسم ذات کے طور پہ لینا تو یہ نام کے طور پہ ہو جائے گا، جیسے لاہور، کراچی، یہ سارے اسم ہے نا. کسی چیز کا نام، چیز یا جگہ کا جو نام ہے نا، وہ اس کو ہم اسم کہتے ہیں نا. تو اگر یہ ہم اس کو کہیں کہ اللہ ایک ذات ہے، تو یہ اس صورت میں بھی اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو صفات کریں تو الہ اسپیشل گاڈ. تو قرآن پاک میں جتنے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو ہمیں اسماء الحسنہ کے طور پہ بتائے گئے ہیں، جس میں بے تحاشا نام ہے، الاحد ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، یعنی کہ بے تحاشا الفاظ ہیں. تو اگر آپ اس کو صفات کے طور پہ کہیں گے تو اس کی کوالٹی ہے الہ، یعنی کہ بہت اسپیشل الہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. اسے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں ہماری زندگی کا فوکس اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پہ ختم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہے، لیکن بیسیکلی یہ اس میں. ٹھیک ہے، تو اب میں الفاظ میں پھر ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں. الف کے بارے میں نے آپ کو بتایا، نون کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تا کے بارے میں نے آپ کو بتایا، با کے بارے میں نے آپ کو بتایا، کاف کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، یہ 5 الفاظ ہم نے یہاں تک کور کر لیے. اس کی یہ ہم اسی میں جو اگر ان میں سے کچھ الفاظ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، نون الف نا. ٹھیک ہے، نون الف نا، اگر نون کے ساتھ الف مل کے آتا ہے نا، تو اگر یہ اینڈ پہ آئے نا تو اس کے مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آور. ٹھیک ہے، تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ سب سے آسان ہے اس کو سمجھانا، رب کے اگر اینڈ پہ نون الف نہ آ گیا نا تو یہ ربنا بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا، ہمارا رب. تو ہم کہتے ہیں ہمارے رب، اے ہمارے رب. اب آپ دیکھیں ربنا ربنا ربنا، اس قرآن پاک میں دیکھیں کتنی بے تحاشا دفعہ آیا ہوا. تو اگر ربنا کا مطلب نون الف نہ، یاد رکھیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کاف کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا
یہ کاف یو یا تیرے کے لیے بھی مطلب آتا ہے یورز. ٹھیک ہے, تو اگر دیکھیں رب کے آگے ہم کا لگا دیں نا تو یہ ہو جائے گا تیرا رب, ربو کا. ٹھیک ہے, ربنا ہمارا رب, ربو کا تیرا رب. اسی میں سے ہم لوگ نکال رہے ہیں یہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا یا اگر شروع میں آتا ہے تو وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے, وہ کے لیے نا, یعوذو وہ پناہ مانگتا ہے. اگر یہاں اینڈ پہ آتا ہے نا رب پلس یا تو یہ بن گیا ربی. ٹھیک ہے, تو ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب. ٹھیک ہے, تو ان کے آپ لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ربنا ہمارا رب, رب کا تیرا رب, ربی میرا رب. ٹھیک ہے, اب ہم کو جو تھرڈ پرسن کے لیے ہے میں اس کے لیے شروع میں اگر آتا ہے تو اس کے لیے یا میں نے آپ کو بتایا تھا یا جو آخر کے لیے ہے نا وہ ہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا شاید آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار. رب کے بعد میں آخر میں اینڈ پہ آ رہا ہے یا تو وہ میرے کے مطلب میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے, قلمی میرا قلم, قلم کا میں اس کی سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ہو جائے. قلم ایک مطلب پین کو کہتے ہیں نا قلم, قلم پلس قلمنا ہمارا قلم, ہمارا پین. ٹھیک ہے, قلمی قلم پلس یا قلمی میرا قلم. ٹھیک ہے, قلم کا تیرا کرم. اور اگر اس کے ساتھ ہاں لگا دیں قلم ہو تو یہ ہو گیا اس کا قلم. اسی طریقے سے یہاں پہ اگر ربا, اس وقت آپ کو میں نے ربا کا ربنا بتا دیا ہے, ربی بتا دیا ہے, رب کا بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اب یہاں پر تھرڈ پرسن کے لیے ہاں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آ گیا پلیز؟ کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو تو پلیز بتائیں, میں ریپیٹ کر دوں. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پلیز ہینڈ ریز کریں, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا آج کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ سورہ اخلاص کریں گے لیکن ہم اس کا پورا نہیں لیں گے, ہم اس کی تھوڑا سا پورشن کو اس گرامر کے ساتھ کر کے میں انہی الفاظ کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انہی کو ہی ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے. میں ہاں پہ فوکس کر رہا ہوں آج. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جو اسم ہوتا ہے نا کوئی بھی, اس کو ہم 4 کیریکٹرز میں دیکھتے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں ہم نارمل اپنی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ 1 یا 2 یعنی کہ اس کی عدد ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کا نمبر. دوسرا جو کیریکٹر دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے جنس, کہ کوئی بھی زبان جو ہے نا, کوئی بھی لفظ جو ہے نا وہ مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کتاب پڑھا تو نہیں بولیں گے نا, کتاب پڑھی بولیں گے. ٹھیک ہے, میرا قلم بولیں گے نا, میری قلم تو نہیں بولیں گے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر لفظ جو ایون ہم اردو زبان میں یوز کرتے ہیں یا وہ مذکر کے طور پہ آ رہی ہوتی ہے یا وہ مؤنث کے طور پہ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو تیسری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وسعت یا اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی, جس کی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتا دی تھی. میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی تھی کہ ایک کامن ناؤن ہوتا ہے, ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جو دی بک ہے یہ پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی 5 آگے کیٹیگریز ہوتی ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور چوتھی جو چیز ہوتی ہے نا, یہ اس میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو معرفہ, اس کے لیے اس میں جو نمبر ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے واحد. واحد جمع کا سب کو پتا ہے, اور عربی میں 1 2 کے لیے نا ایکسٹرا لفظ ہوتا ہے, اس کو مثنیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جمع, یہ تو آف کورس اس کا 2 ہی چیزیں ہوں گی, یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے, وسعت کے اندر ایک کو معرفہ کہتے ہیں اور ایک کو نکرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نکرہ کو آپ کہہ لیں کامن ناؤن اور معرفہ کو کہہ لیں آپ پراپر ناؤن. ٹھیک ہے, یا اسپیشل ناؤن. اس کو آپ, کیونکہ یہ الفاظ ہیں یہ صرف سمجھنے کے لیے ان کا مقصد یاد رکھیں کہ ان کے ٹرمینالوجیز کو اگر آپ نہیں بھی یاد کرتے نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا، اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک کی بات ہو رہی ہے، دو کی بات ہو رہی ہے، دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، جس کی بات ہو رہی ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایکسلنس کی طرف آئیں گے. لیکن قرآن پاک کے بیسکس مطلب یا بیسک روٹ ورڈ سمجھنے کے لیے اس کی 100% ان کے الفاظ کو ہر لفظ کو آپ یہ نہ بھی اگر آپ کو سمجھ آئے تو بھی آپ انیشلی سمجھ سکتے ہیں باتوں کو. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کی اتنی ڈیٹیل نہ بھی سمجھ. چوتھی چیز جو ہے وہ شاید ایکسپلین کرنی سب سے مشکل ہے، وہ اعراب اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اعراب جو ہے نا، میں آج اعراب کے اوپر بھی آپ کو میں ایک منٹ دکھاتا ہوں. یہاں سے دیکھیں ہم نے شروع کیا تھا، بیچ میں ہم دوسری طرف چلے گئے. یہاں پہ ان میں سے کیونکہ ایک ہا ہے، ایک لفظ، ایک یا لفظ ہے. میں نے اس میں سارے ویسے بیسیکلی میں نے آپ کو بتا دیے: الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا. ٹھیک ہے، اس میں سے لام میں نے آپ کو نہیں بتایا. لام کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ہماری چیز یہاں پہ کور ہو جائے. یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ان الفاظ میں شامل ہے کہ جو اٹ سیلف اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لام کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فور کے لیے، تو اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ للہ. ٹھیک ہے، تو للہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ دیکھیں للہ کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہے نا للہ، تو للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لجبریل، جبریل کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. تو لام اگر شروع میں آتا ہے لربکا، تیرے رب کے لیے. ٹھیک ہے، لربکا، تو یہ لربکا مطلب کیا ہوگا؟ تیرے. یہ کاف میں نے آپ کو بتا دیا، کاف کے تیرے کے لیے ہے، لام جو ہے وہ کے لیے، تیرے رب کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لفظ میرے خیال سے رہ گیا تھا اس کے اندر، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. بھی ان سارے الفاظ کو نا کہا جاتا ہے حروف جار. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو با، کاف، ہاں آئی ایم سوری کاف میں نے نہیں آپ کو بتایا تھا. کاف کا میں نے دوسری ایک مطلب بتا دیا تھا جو ضمیر کے طور پہ آتا ہے، پروناؤنس کے طور پہ. جو دوسرا لفظ تھا وہ میں نے آپ نے بتایا کا. اس کی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے لیے آپ یاد کریں ذرا، اپنے ذہن کو لے کے جائیں سورہ قاریہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو سورہ قاریہ کے اندر ایک منٹ پلیز، یہ پلیز ویڈیو بند کر دیجیے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کی میں آپ کو کل ہجارہ. ٹھیک ہے، کل ہجارہ، حجر جو ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں، تو کل ہجارہ اگر اس کے ساتھ لگ جائے گا تو ہوگا کہ پتھر کی طرح. تو اسی طریقے سے میں آپ کو جو سورہ قاریہ بتا رہا ہوں نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو جبال کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. تو اس کا میں آپ کو جملہ بتا دیتا ہوں. کل اہن منفوش کو کہا جاتا ہے دھنی ہوئی روئی. ٹھیک ہے، تو کاف کا مطلب جہاں پہ بھی آئے گا نا وہ ہوگا کی طرح، لائک. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے حروف جار کے طور پہ بتایا، میں یہاں پہ ان کو سمرائز کر دیتا ہوں. با، ود، ٹھیک ہے، کاف، لائک، اس کے بعد جو ہے نا وہ کون سا آیا تھا لفظ، لام کے لیے اور. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی آئیں گے، لیکن ابھی میں نے آپ کو یہاں پہ 3 ان کے بتا دیا، باقی میں نے آپ کو لفظ کا بتا دیا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے نا، دیکھیے آپ کو پہلے میں نے اصل میں آج میں اعراب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو لفظ بتائے ہیں: اسٹیٹس، مذکر مؤنث، جنس عدد، واحد مثنیٰ یا جمع عدد، اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اعراب. اعراب میں ابھی میں پہلے آپ کو سب سے پہلے میں اعراب کی طرف لے کے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں واپس اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. شاید آج اعراب کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دے کے آج ہم اپنے سیشن کو ختم کریں گے. یہ بار بار ہم کرتے رہیں گے تاکہ اس میں پختگی آنی شروع ہو جائے. یہ کتاب میں موجود ہے، میں ان کی ٹرمینالوجی سے نہ گھبرائیے گا پلیز. ٹھیک ہے، میں پہلے اعراب کی طرف لے کر آ رہا ہوں. یہ
جی اچھا، اس کی نا اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نا اس میں بیسک اس کی تھیوری یہ ہوتی ہے کہ نے کے اور کی یہ ہم یوز کرتے ہیں کہ زید نے مارا، ٹھیک ہے، یا زید زید نے مارا، سوری یہ کے نہیں ہے، کو ہے، آئی ایم سوری، کو، زید کو مارا، ٹھیک ہے، اور کی کا ہے کہ زید کی کتاب. یہ جو نے، کو اور کی ہے نا، اس میں عربی کے اندر کوئی لفظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کو میں آگے میں دوسرے اس میں سمجھاتا ہوں کہ آئی یعنی میں، مائی مطلب میری، می مطلب مجھے. اب یہ تینوں ہے آئی، یعنی کہ میں ہوں، میں ہی ہوں، لیکن میرا اسٹیٹس بدل گیا، ٹھیک ہے. یہ میں ہی ہوں لیکن میرا اسٹیٹس بدل گیا. اس کو جو انگلش یا اردو میں اس کے لیے ڈفرینٹ لفظ ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ٹینس یوز کیے جاتے ہیں، آپ سمجھ لیں. تو یہ اسی سے ہی ملتی جلتی چیز ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے نا میں، تو وہ حالت رفع ہے. یہ آپ صرف ابھی اپنے نام کو اس کو یاد کر لیجئے، آگے اس کا یوزج جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹو یو. یہ جو ہے نا حالت جر ہے، میری یا مائی، ٹھیک ہے. اور جو مجھے ہے نا یہ حالت نصب ہے. اس کو ایک اور لفظ میں کہیں گے فائلی. فائل کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ فائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور جس پر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے. آئی ایم سوری، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، پلیز اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا مجھے بتائیں، میں پھر دوبارہ بولتا ہوں. لیکن یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو آگے پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. اور اس کی پتہ ہے کیا ہے کہ کئی دفعہ یہ جو لفظ آتا ہے نا تن، یعنی کہ آپ سمجھ لیں محمدن، محمدن اور محمدن، یہ ایکچولی یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. سمجھ آئی؟ تو بیسیکلی جہاں محمد دن ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ محمد دن فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، یعنی کہ محمد نے کوئی کام کیا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہوگا، تو وہ حالت ہے، اس کو ہم کہیں گے محمد حالت رفع. اگر یہ محمد دن آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت نصب ہے، سوری حالت جر ہے، ٹھیک ہے نا. آئی ایم سوری، ایک جسٹ سیکنڈ، یہ کیونکہ میں نے ترتیب آگے پیچھے کر دی اس لیے مجھے غلطی بتانے میں غلطی ہو رہی تھی. محمد جو ہے، محمد جو ہے حالت رفع یعنی کہ حالت فاعل ہے، یعنی کہ وہاں پہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ والا ہو گیا. میں اگلے پیج پہ آتا ہوں، یہاں پہ کچھ مچ ہو گیا، دوبارہ سے محمد یہ کیا ہے؟ حالت رفع، ٹھیک ہے. اور اس کو کیا کہیں گے؟ فاعل. اگر یہ محمد دن آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ مفعول، اس کو کہیں گے حالت نصب، ٹھیک ہے. اور اگر یہ محمد دن آ رہا ہے تو یہ حالت جر ہے. اور یہ کون سی حالت ہے؟ یہ پوزیسونیس کیا ہے کہ اس کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے نا اس کی ملکیت کی ہے، ٹھیک ہے. اسی چیز کو دیکھیں یہاں پر ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے. کہ عربی اعراب عربی میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو زیادہ بہتر. عربی اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے. اردو زبان میں چونکہ حرکات کو اعراب کہہ دیا جاتا ہے لہٰذا عربی میں اعراب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ حرکتوں کو کہا نہیں جاتا، یہ حالت ہوتی ہے. یہ ایک آپ کو میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر محمد ان کی فارم میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت فاعل ہے. اگر وہ محمد دن کی حالت میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حالت مفعولی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ جر کی حالت میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی پوزیشن ہے کہ محمد کی چیز ہے.
ٹھیک ہے. آگے دیکھیں اس کو, یہ ولدن ولدن ولدن, یہ حالت مرفوع ہے, یہ رفع ہے, یہ حالت نصب ہے ولدن, اور حالت جر ہے یہ مجرور. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, میں یہاں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش, کسی بھی زبان میں کوئی اسم جب گفتگو یا تحریر میں استعمال ہوتا ہے تو وہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک ہی حالت میں استعمال ہوتا ہے, چوتھی حالت کوئی نہیں ہو سکتی. یا تو وہ اس عبارت میں فاعل کے طور پر مذکور ہوگا, یعنی کہ وہ کر رہا ہوگا کوئی کام, یا حالت فاعلی میں ہوگا, یا پھر حالت مفعول میں ہوگا. ٹھیک ہے. یا کسی دوسرے اسم وغیرہ کی اضافت یا تعلق سے مذکور ہوگا, یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کی پوزیشن بتا رہا ہوگا, اس کی ملکیت بتا رہا ہوگا, تو یہ حالت جر ہے, جو جس پہ اگر کام ہو رہا ہوگا تو وہ حالت مفعولی ہے, اور جو کام کر رہا ہوگا وہ حالت فاعلی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس اسم کی اس حالت کو انگریزی میں کیس کہتے ہیں. انگلش میں بھی کیسز 3 ہی ہوتے ہیں, نامینیٹو یا آبجیکٹو یا پوزیسو. ٹھیک ہے. یہ پوزیسو جو ہے یہ جر ہے, یہاں پہ دیکھیں جو پوزیسو ہے یہ جر ہے, جو آبجیکٹو ہے حالت مفعولی جس پر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کام کر رہا ہے اس کو نامینیٹو کہتے ہیں, یعنی کہ حالت فاعلی, یا اس کو رفع کہتے ہیں, یا اسی کو مرفوع کہیں گے, اس کو منصوب کہیں گے, اس کو مجرور کہیں گے. صرف یہ لفظ ٹرمینالوجیز کے لیے یاد رکھیں آپ. آگے اب آپ کو اس چیز کی جب پریکٹیکل امپلیکیشن ہوگی نا, وہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی یہ مشکل آپ کو یہ چیز لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عربی زبان میں نے, کو یا کی کا لفظ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو یہ صرف جو زیر زبر ہے نا, یا جو اس کے دوسرے الفاظ آتے ہیں, ان سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کس حالت میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مین ہے پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ دیکھیں یہ اسی چیز کو نہیں کہ مختلف حالتوں میں استعمال ہوتے وقت بعض زبانوں کے اسماء میں کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے, جس کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں کہ عبارت میں کوئی اسم کس حالت میں استعمال ہوا ہے. اس بات کو ہم اردو کے ایک جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ حامد نے محمود کو مارا. ٹھیک ہے. حامد نے محمود کو مارا. اب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس میں فاعل کون ہے, مفعول کون ہے, یعنی کہ کس نے مارا ہے اور کس کو مارا ہے, تو فوراً بتا دیں گے کہ حامد فاعل ہے اور محمود فاعل ہے, مفعول ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ محمود کو مارا گیا ہے اور حامد نے مارا ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جملے کا مفہوم سمجھتے ہیں, اس لیے بات بتانے میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئی. اب فرض کریں کہ ایک شخص کو اردو نہیں آتی اور وہ گرامر کی وجہ سے اردو چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے عبارت میں اسم کی حالت کو پہچانے, اس کے بعد ہی اس کو ممکن ہوگا کہ وہ عبارت کا صحیح مفہوم سمجھ سکے. نہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں سے کس نے کس کو مارا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے پہلے ہمیں اس کی کوئی علامت یا نشانی بتانی ہوگی جس کی مدد سے وہ مذکورہ جملہ میں فاعل اور مفعول کو پہچان سکے. اس پہلو سے آپ مذکورہ جملے پر دوبارہ غور کر کے وہ علامت معلوم کرنے کی کوشش کریں جس کی مدد سے اس میں فاعل اور مفعول یعنی عبارت میں اس اسم کو پہچاننے کو, حال کی حالت کو پہچانا جا سکے. جو طلبہ اس کوشش میں ناکام رہے ہیں ان کی مدد کے لیے اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں. اب اس پر دوبارہ غور کریں, انشاءاللہ اب آپ کو علامت کو پہچان لگے. حامد کو محمود نے مارا, وہاں پہ یہ تھا کہ حامد نے محمود کو مارا, یہاں پہ ہے کہ حامد کو محمود نے مارا. اب آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اردو میں زیادہ تر فاعل کے ساتھ نے اور کو لگا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا تھا, یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا نا پہلے, یہ وہی انہی بات کو انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہوا ہے. اسی طرح اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اردو میں حالت اضافی میں زیادہ تر 2 اسما کے کام کا آتا ہے, کا یا کی. لڑکے کا قلم, لڑکے کی کتاب, جس کی کیا ہے, یہ حالت جر ہے, اس کو ہم پوزیسو ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کر رہا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ حالت فاعلی ہوتی ہے, اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو حالت مفعولی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہاں پہ انہوں نے بتائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عربی کی عبارت میں استعمال ہونے والے اسماء کی حالت کو پہچاننے کے لیے کیا علامت ہے. اس ضمن میں پہلی بات نوٹ کر لیں کہ علامات ایک سے زیادہ ہیں, لیکن اس سبق میں ہم زیادہ تر استعمال ہونے والے ایک علامت کو سمجھ کر اس کی مشق کریں گے تاکہ ذہن میں اس کی
حالت کو پہچاننے کا تصور واضح ہو جائے. اس کے بعد اگلے اسباب یعنی کہ وہ بیسیکلی جو میں نے آپ کو پہلا بتایا نا، وہ پہلے کو صرف آپ سمجھ لیں کہ محمدن، محمدن، محمدن. اب آپ سوچیں کہ کہیں پر بھی لفظ اگر یہ پیش والے سے آ رہا ہے نا، پیش مشدد میں یعنی کہ تن کی میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا سمجھ رہے ہیں؟ اگر محمد دن کا لفظ آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ محمد کوئی کام کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کا لفظ بول دیا ہے اس لیے میں بار بار میں محمد بول رہا ہوں. زیدن کر دیں آپ، زیدن ہوگا، زیدن جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا تو آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ زید کوئی کام کر رہا ہے، یعنی کہ زید اس کے اندر حالت فاعلی میں ہے. اگر زیدن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زید پر کوئی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر زیدن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے زید کی کسی چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج ہم یہیں پہ اکتفا کریں گے، کیونکہ یہ واقعی میں چیز بہت مشکل ہے اور یہ ایکسپلین کرنی اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. مجھے اس کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگا تھا. میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش میں، لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں روٹ ورڈز کی ضرورت ہے. یہ جو حالت ہے اس سے ہمیں صرف یہ ہیلپ ملے گی کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون، کیونکہ جب ہم جملے بنائیں گے نا تو اس کے اندر یہ چیز ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی سوال پلیز آپ اگر کوئی بھی بات پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز ضرور پوچھیں. معظمہ آپ نے پچھلی کلاسز اٹینڈ کی تھیں اس لیے آپ ایک سٹیپ یو آر ون سٹیپ اہیڈ. تو آپ پلیز اپنا ایکسپیرینس بتائیے تاکہ جو باقی جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی ہضم کرنے میں مشکل ہو. یہ والا جو پورشن ہے نا، یہ اعراب، یہ میں بار بار آپ کو بتاتا رہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آج کی اس میں سٹنگ میں ہم نے جو ڈسکشن کی کہ ایک تو ہم نے قرآن پاک کو یہ سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے اس انداز میں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ چاک آؤٹ کیا کہ ہمیں قرآن پاک کے اندر سے کیا کیا چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم سچے دل سے نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، تو اگر ہمیں اس دنیا میں موقع نہ بھی ملے نا تو اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر لے گا کہ جنہوں نے پورے قرآن پاک کو سمجھا. تو انما الاعمال بالنیات، اور ہم نیت کر کے ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے دل کے اندر کوئی یہ فتنہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کسی سے سپیریئر سمجھنا شروع کر دیں. نہ ہمارے دل میں یہ خوف آنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھٹک جائیں گے. تو یاد رکھیں یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی سمجھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے فوکس یہ کرنا ہے کہ ہم محکمات کی طرف رہیں، ہم متشابہات کی طرف نہ جائیں. ہم ایسی باتوں کی طرف نہ جائیں. یہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات میں سے ایک آیت ہے، وہ آپ پڑھیں پلیز. ابھی سورہ آل عمران کی میرے خیال 6 یا 7ویں آیت میں ہے کہ اس کے اندر کچھ آیتیں محکمات ہیں اور باقی اس کے اندر متشابہات ہیں. کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ محکمات پہ یقین کر لیتے ہیں، اور متشابہات پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہمارے طرف اللہ کی طرف سے ہمیں آیا وہ ہم نے اس پہ ایمان، ہم نے یقین کر لیا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، اس وقت کوئی لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میری بہن لاہور میں بیٹھی بھی میری باتیں سن رہی ہے، اور میرے کچھ بھائی یہاں پہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کسی کو کہتے تو اس کو یقین آتا؟ نہیں یقین آتا نا. اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کی باتیں جب بھی ہمارے سامنے آتی ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. سورہ رحمان پڑھے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسا وہ عالم ہوگا. تو اگر کوئی اس پہ بحث کرنا شروع کر دے کہ جنت کیسی ہوگی یا دوزخ کیسی ہوگی تو ہم نہیں اس وقت اس بات پہ ہم سمجھ سکتے. ہم صرف یہ یقین کریں کہ جو نیک ہوں گے ان کو اللہ جنت دے گا اور جو بدکار ہوں گے اللہ ان کو دوزخ دے گا. کیونکہ اس دنیا کے اندر نہ تو کسی کو کسی کی اچھائی کا صلہ مل سکتا ہے، نہ کسی کو کسی کی برائی کا صلہ مل سکتا ہے. اگر کسی انسان نے 100 قتل کیے نا تو اس دنیا والے چیمپئن بن کے اس کو پکڑ کے اس کو ایک ہی دفعہ مار سکتے ہیں. وہ 100 کا کیسے حساب ہوگا؟ جس بندے نے ایک قتل کیا اس کو بھی مار دیں گے، جس بندے نے 100 قتل کیے اس کو بھی مار دیں گے. تو لاجیکلی عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ 100 دفعہ زندہ ہو اور 100 دفعہ اس کو مارا جائے، پھر اس کے ساتھ انصاف ہوگا. اسی طریقے سے اس دنیا میں کسی کو اچھائی کا کیا صلہ مل سکتا ہے؟ پیسہ مل جائے گا، پیسہ تو یہیں رہ جانا ہے. تو کوئی ایسی چیز ہے اور اس پہ ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ ایسی چیز ہے جس کے بعد جو آنے والی جو زندگی ہے اس میں ہمیں اس کا صلہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو جو غیب ہے نا، غیب کے بارے میں ہم نہیں جانتے.
تو یہ اس ساری ایکسپلینیشن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو متشابہات ہیں اس پہ ہم کو صرف یہ کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ یقین کر لیا، ہم نے اس کی اطاعت کی، بس اس سے زیادہ اگر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہی والا حال ہوگا مسلمانوں کا جب تھا کہ جب تاتاری مسلمانوں کو تکا بوٹی کر رہے تھے تو بغداد کے اندر اس بات پہ باقاعدہ مباحثے ہو رہے ہوتے تھے، لوگ ہو کے اپنی دلیلیں دے رہے ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ معراج کے سفر پہ گئے تھے وہ نر تھی یا مادہ، وہ مذکر تھی یا مؤنث۔ تو یہی دیکھ لیں آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ ہمارے دین کے اندر اتنی اللہ نے وسعت رکھی ہے اور اتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو سمجھنا چاہے اور اس پہ عمل کرنا چاہے تو مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہمارے لوگ خود بناتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ غرور میں آ جاتے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم وہ ہوتی ہے کہ وہ سب کو غلط کہہ کے کہتی ہے کہ میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، میں نے کسی کی بات نہیں سننی۔ لیکن آپ کو میں ایک یاد رکھیں بات کہ جتنے فرقے ہیں ان کا کسی پہ جھگڑا فرض پہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے دین کی حفاظت ہے کہ دیکھیں کوئی بھی فرقہ اس بات پہ نہیں لڑائی کر رہا کہ ہم نے 2 کے بجائے 3 سجدے کرنے، کوئی بھی فرقہ اس بات پہ لڑائی نہیں کر رہا کہ 1 کے بجائے 2 رکوع کرنے، کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہہ رہا کہ الحمد کے بغیر نماز ہو جائے گی، یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی بھی فرقہ قبلہ کے کو دوسرے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے خانہ کعبہ نہیں، ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں اور محبت کریں، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی برکت ہے کہ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت تھی، اسی لیے کچھ ایسے لوگ ہیں جو زور سے آمین کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو زور سے آمین نہیں کر رہے، جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو رفع یدین کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو رفع یدین نہیں کر رہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اول وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آخر وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناف پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت تھی، اور اس بار کریں گے نا تو آپ کو کسی سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ آپ اسی طرح جیسے تو آپ کو کوئی آ کے ہم تو مسجدوں میں جب نماز پڑھنے جائیں پاکستان میں تو وہاں پہ کوئی کونیاں مار رہا ہوتا ہے کہ تم میرے سے دور کھڑے ہوئے ہو، اور کوئی کونیاں مار رہا ہوتا ہے کہ تم نے یفع یدین کر لی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ سے محبت کی میں بات کہہ رہا ہوں، اللہ سب ہمیں نہیں پتہ دیکھیں کہ ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس دنیا میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا، نہ ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم جو طریقے پہ چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو طریقہ صحیح ہے اس پہ ہمیں چلا دے، اور جو طریقہ غلط ہے اس کو ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت میں ہمیں نا جب اعلان ہونا تو ہمارے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہم سے میری یہ تمام ہر انسان کی یہی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کس وقت ختم ہو گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اینی ویز بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور یہ ریکارڈنگ مل جائے گی، کوئی بھی آپ لوگوں کو سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، آپ سب لوگوں کے پاس نمبر ہوگا واٹس ایپ کا، تو آل آف یو آر ویلکم۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم دیں، میں لنک بھیج دیتا ہوں جس کے اندر جو سورسز ہیں جن سے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں وہ موجود ہے، آپ پلیز ان کو آپ سنیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا، لیکن میں وہ کوشش کر رہا ہوں جو پریکٹیکلی جن چیزوں کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے میں ان پہ زور دے رہا ہوں، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہاں سے پھر ایکسیلنس کی طرف جاتے جائیں تو آپ کو مزید سمجھ آتا جائے گا، لیکن ایک ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کو اندر جو کامن لفظ ہیں ان پہ پہلے توجہ دیں، اس طرح کے بے تحاشا لفظ ہیں جو بار بار آ رہے ہوتے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ یا ایھا الذین آمنوا اور اولئک ہؤلاء، یہ آپ دیکھیں بار بار آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ان الفاظ پہ پہلے توجہ دیں گے۔ یہ آج بہت مشکل چیز تھی جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ سے اعراب کو بارے میں ڈسکس کریں گے، پھر دوبارہ سے ہم وسعت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اسی طرح تھوڑا آگے چلیں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے ویک تک میں انشاءاللہ سورہ اخلاص اس قابل ہو جاؤں کہ میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھا سکوں، کیونکہ میں آج میری کوشش تھی لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگا کہ جیسے میں حق نہیں ادا کر پاؤں گا، تو اس لیے آج میں نے وہ انٹینشنلی چھوڑ دیا۔ دوسرے ہم لوگوں نے نماز کے الفاظ جو ہیں ان کو شروع کیا تھا، ہم نے سبحانک اللہم پڑھا تھا، اعوذ باللہ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا، الحمد شریف کو کیا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو اذکار جو ہم رکوع میں اور سجدہ میں کرتے ہیں وہ، اور کوشش کروں گا کہ اتحیات کے بارے میں بھی ہم کچھ گفتگو کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، ساری ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ لوگ دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ دیکھیں نہ تو میرا کوئی پیسوں کمانے کا کوئی اس میں دھندا ہے، نہ میرا کوئی مقصد کسی کی تذلیل کرنا ہے، نہ میرا مقصد کوئی دین کا کوئی فرقہ بنانا ہے، نہ میرا مقصد کوئی اپنی ذاتی تشہیر کرنا ہے۔ میرا تو مقصد صرف یہ ہے کہ میرے نظر میں the best way to learn is to teach، سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں۔ جو آپ دوسروں کو سکھانا شروع کریں گے نا تو جو آپ کو آتا ہے وہ بھی پختہ ہو جائے گا، اور یہ حدیث میں ہے کہ کئی دفعہ سننے والے جو ہیں وہ بولنے والے سے زیادہ اثر لے لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے
اور آپ لوگ اپنا اس چیز طرف رجحان کر لیں تو وہ میرے لیے بھی خیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ پلیز آپ آگے اس پیغام کو پہنچائیں اور اس چیز کو کریں کہ پھر میں آخری بات وہی کروں گا کہ دیکھیں قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو صرف روحانی فائدے کے لیے چھوڑ دیا, اور یہ قرآن پاک کی بہت بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی اس لیے بدقسمتی ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہماری مدد کرے گا, خبر کے اندر ہمارا دوست بن کے ہمارے ساتھ آ جائے گا. جو سورہ بقرہ کے بارے میں اور آل عمران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان کو سمجھتا ہے وہ ایک مطلب حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ جو ہے نا وہ ہمیں آ کے اوڑھ لیں گے, ہمیں ڈھانپ لیں گے ہمیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح بے تحاشا چیزیں آپ سمجھنا شروع کریں. دیکھیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ یار اتنا ہی آسان تھا. ڈیٹیل قرآن پاک کی سمجھنے میں تو پوری زندگی میں ہماری لگ جائے گی نا, تو ہم نہیں قرآن پاک کی ڈیٹیل سمجھ سکتے, لیکن اسٹارٹنگ ہم ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی اللہ ہمیں اگر کوئی غلطی ہو, کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئی ہوپ کہ کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھنا. اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پلیز یو آر ویلکم. اور باقی کوئی بھی مجھ سے بعد میں رابطہ کرنا چاہتا ہے تو آپ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.